قوم کی دعائیں میری خطابت کے سہارے کے لیے سب کچھ ہے۔ اس قوم کا بچہ بچہ مجھ فقیر کو دعا دیتا، اس قوم کی دعائیں میں نے سمیٹ لی۔ اب جتنی زندگی باقی ہے حق زہرا پڑھنا، محمد کی بیٹی کا حق زمانے کو منوانا ہے۔ میں منت کر کے کہوں گا یہ ایام فاطمیہ ہیں، جمادی ثانی کا چاند طلوع ہو، جس طرح 10 محرم مناتے ہو ایسے جمادی ثانی منانا۔ ایک دور تھا جب خوف تھا، لوگ بی بی کی ڈر کے شہادت نہیں پڑھتے تھے، چھپاتے تھے۔ میں مصائب شروع کرنے سے پہلے بی بی سے معافی مانگتا ہوں، محمد کی بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم ابھی بھی اتنے کمزور ہیں کہ ہم آج بھی تیرے قاتل کا نام منبر سے نہیں لے سکتے۔ رسول کی بیٹی ہمیں معاف کر دینا، بی بی ہم سے حق نہیں ادا ہوا۔ سنی میرے بھائی بیٹھے، چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لو، وہ تھانے جا کے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ دینا میں نے نہیں کی، لوگ کہتے چھوڑو، قرآن اٹھا لیا۔ اب اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ لوگ چوروں کے قرآن مان لیتے ہیں، لوگ شرابیوں کی قسمیں مان لیتے ہیں۔ میں مظفر گڑھ میں تمہارے شہر میں مہمان بن کے آیا ہوں، میرے کئی رشتے ہیں تم سے، حسین کا ذاکر ہوں، تمہاری نگری میں مہمان ہوں، نبی کا امتی ہوں۔ میں سنی بھائیوں کے لیے، شیعہ گھر کے بچے بچے کو پتا ہے، میں سنی بھائیوں کے لیے قسمیں دیتا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے بطول کی وراثت کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم، مجھے اکبر کے جگر کی قسم، مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کی قسم، یہ قسمیں دی ہیں میں نے سنی بھائیوں کے لیے۔ اب میں بددعا دیتا ہوں، میں غلط پڑھوں، قیامت والے دن نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتھیوں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار اللہ یہودیوں کے ساتھ کرے۔ اتنی بڑی بددعائیں دی ہیں اور قسمیں دی ہیں صرف سنی بھائیوں کے چند جملوں کے لیے۔ اتنی بڑی قسم کھا کے میں مظفر کر کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو۔ قسم میں نے دے دی ہے، قاتل تم تلاش کرنا، رکھنا جا کے مولویوں کے سروں پہ قرآن۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے دروازے پہ جا کے مارا رسول کی بیٹی؟ اپنی موت نہیں مری، مارا گیا۔ جمادی ثانی کا چاند طلوع ہو، میری قوم کے ماتمیوں، کالے کپڑے پہننا، ساری زندگی دنیا داری کے کام ہوں گے، دفتر جاتے ہو چھٹی کر لینا، دکان کھولتے ہو بند کر دینا، 3 دن کالے کپڑے پہن کے گھروں میں بیٹھ کے رونا، چوتھے دن تو بازاروں میں آئے لوگ تجھ سے پوچھے 3 دن کہاں تھا، پھر رو رو کے بتانا قتل ہوئی تھی محمد کی بیٹی، سوگ منا رہا تھا رسول کی بیٹی کا۔ کوئی ایک تو تم سے پوچھے گا کس نے مارا تھا رسول کی بیٹی کو؟ زہرا سے غداری نہ کرنا۔ اگر چاہتے ہو، میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ پہلی قبر کی رات، پہلی رات علی قبر میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے، بطول کا حق نہ چھپانا۔ لوگوں کو روک روک کے زہرا کی مصیبت سنایا کرو۔ 13 معصوموں کی محنت ایک طرف، اکیلی زہرا کا 4 گھنٹے دربار میں جانا ایک طرف۔ آج کسی بھی نئے شیعہ بندے سے پوچھو، علی کا حملہ سن کے شیعہ ہوا، حسن کی سخاوت سن کے شیعہ ہوا، حسین کی شہادت سن کے شیعہ ہوا، وہ کہتا سب کچھ دردناک ہے، شیعہ کر گیا مجھے محمد کی بیٹی کا دربار جانا۔ 4 گھنٹے گئی ہے، ہائے ہائے، ماتمی ہاتھ کا اٹھا کے کہہ رہا ہے عمر تو بتا کتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کی اکبر کی عمر تھی۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، بیٹیوں بہنوں والے بیٹھے ہو، کسی نے 18 سال کی بیٹی کو کمر جھکا کے چلتے دیکھا ہے؟
محمد کی 18 سال کی بیٹی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد مسلمانوں نے اتنا رلایا ہے، بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، بابا کمر میری جھک گئی ہے، بابا پسلیاں میری شہید ہو گئی۔ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجلس میں پڑھی زہرا کی شہادت، مجلس ختم ہو گئی، مومن روتے روتے چلے گئے، ایک شخص مجلس میں بیٹھا روتا رہا، لوگ اسے اٹھا کے لائے، اس نے کہا مجھے اس عالم دین سے ملاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ لے کے آئے، انہوں نے کہا قبلہ یہ ابھی تک چپ نہیں ہوا، انہوں نے سینے سے لگایا، کہنے لگا کون سا جملہ جو تجھے کھا گیا؟ وہ رو کے کہتا میں مذہب کا شیعہ نہیں ہوں، اپنے دوست کے ساتھ مجلس سننے آیا تھا، تو نے پڑھی ہے نبی کی بیٹی کی شہادت، جتنے دکھ تو نے پڑھے ہیں اتنے محمد کی بیٹی پہ آئے تھے؟ اس عالم دین نے کہا آئے تھے، اس نے رو کے پاؤں پہ گر کے کہنے لگا، اس نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، ایک ٹوٹ جائے بندے کو پوری رات نیند نہیں آتی، میں سر پہ قرآن رکھ کے بتاتا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اسے ہر سانس میں درد ہوتا ہے۔ اوہ محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اللہ جانے اتنے دن زندہ کیسے رہی۔ نہیں پڑھی گئی شہادت، رسول کی بیٹی کی شہادت پڑھی نہیں گئی۔ یہ آئے گا پردے سے پردے والا، پھر وہ بتائے گا کتنی زخمی تھی میری ماں۔ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم مظفر گڑھ والوں، نہیں پڑھی گئی زہرا کی شہادت۔ شیعہ گھر کا ہر فرد رو لیتا ہے کہ نبی کی بیٹی کا پہلو اس لیے زخمی تھا کہ دروازہ گرا تھا، دروازہ گرنے سے پہلو زخمی نہیں ہوا۔ کوئی سید بیٹھا ہے تو مجھے مہمان سمجھ کے معاف کر دے، صرف دروازہ گرا نہیں، زہرا دروازے کے نیچے تھی، مسلمان گزرتے رہے، رو رو کے کہتی رہی یا علی میری پسلیاں شہید۔ پہلو کا درد بھول گیا زہرا کو۔ معافی مانگ کے تن جملے پڑھوں گا، حوصلہ کر لو، سانس لے لو، اتنا رو لینا جتنا حق بنتا۔ تمہیں صرف منبر سے اتنا سنایا گیا کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ جلا تھا، صرف جلتا ہوا دروازہ سن کے تم اتنا روئے۔ مجھے شبیر کا ذاکر سمجھ کے معاف کر دینا، میں کتابوں سے ثابت کرنے کو تیار ہوں، مجھے بطول کی غربت کی قسم۔ سیدادہ مجھے معاف کر دینا، صرف دروازہ نہیں جلا، مسلمان بیل چلے کے محمد کی بیٹی کی چھت پہ چلے گئے، انہوں نے رسول کی بیٹی کی چھت گرا دی۔ ادھر رسول کی بیٹی کی چھت کا گرنا تھا، بی بی نے اپنی چادر اٹھائی، کبھی زینب کو چادر کے نیچے، کبھی کلثوم کو چادر کے نیچے، رو رو کے کہتی رہی زینب آج ماں سے سیکھ لے، جیسے آج میں نے تمہیں سنبھالا ہے، شام غریبہ جب خیمے کو آگ لگ جائے، حسین کے یتیم اکٹھے کر۔ ساری رات زہرا اپنی بیٹیوں کو سنبھال۔ معافی مانگ کے جملے پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، دو در سنو اور میں سلام کروں۔ بی بی کو پہلو کا زخم بھول گیا، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تمہیں ذاکرین نے، منبر پہ علماء خطبہ نے سنایا، جتنی دیر زندہ رہی دائیں ہاتھ سے، ایسا ہی ہے۔ کوئی ایک بندہ تو مظفر گڑھ پہ مجھ سے سوال کرے کہ زخمی پہلو تھا، ہاتھ سے تسبیح کیوں نہ کی؟ بی بی کا تو پہلو زخمی تھا، ہاتھ سے تسبیح کیوں نہ کی؟ تمہیں ہاتھ والا زخم سنایا ہی نہیں گیا، بی بی کو بھول گیا پہلو۔ جب محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے سے اٹھی، بی بی نے پہلی بار اپنے گھر میں منظر دیکھا، علی کے گلے میں رسی۔ مجھے جملہ معاف کر دینا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنا چھپا سکوں اتنا چھپا سکوں۔ علی کے گلے میں رسی تھی، مسلمان علی کو باہر لے کے جا رہے تھے، زینب سر کے بال کھول کے رو رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی اماں میرے بابے کو انہوں نے قیدی کر لیا ہے۔ زہرا کو پہلو کا زخم بھول گیا، بی بی نے
علی کی ابا پہ ہاتھ ڈالا، ایک کمینے نے اپنی تلوار کا دستہ نکالا، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ ذرا ماری، رو کری یا علی میری انگلیاں شہید، یا علی میری انگلیاں شہید ہو۔ یہ علی کو لے کے گھر سے باہر گئے، ان کا علی کو لے کے گھر سے باہر نکلنا تھا۔ زہرا کو اب کچھ نہ سوچا، نبی کی بیٹی روتی ہوئی کمرے میں گئی، بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، رسول والا امامہ سر پہ رکھا، رسول والی ابا کاندھے پہ لی، بی بی بابے کی قبر کی طرف چلی، ادھر علی دربار میں پہنچ گئے تھے، تاریخ کا جملہ روایت پڑھنے لگا ہوں، ادھر علی مسجد میں داخل ہوئے، کتابیں کہتی مسجد نبوی کی دیواروں نے اٹھنا شروع کر دیا، اتنی اونچی ہو گئی مسجد کی دیواریں، کتابیں کہتی ہیں کہ گھوڑا گزر سکتا تھا۔ علی نے دیواروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حسن کی آواز آئی بابا ہماری ماں نانے کی قبر میں چلی گئی ہے۔ علی نے انگڑائی لی، علی کی رسیاں ٹوٹی، علی رو کے لئے زہرا بددعا نہ کرنا، زہرا بددعا نہ کرنا۔ تڑپ گئی رسول کی بیٹی، رو کے کہتی یا علی میرا پہلو زخمی ہوا، میں نے بددعا نہیں کی، میری انگلیاں شہید ہوئیں، میں نے بددعا نہیں کی، لیکن یا علی میں برداشت نہیں کر سکتی، میں بھی زندہ ہوں، تیرے گلے میں رسی آ جائے، یہ زہرا سے برداشت نہیں ہوگا۔ علی بطول کو لے کے گھر آ گئے، سیدوں کی چھت گر چکی تھی، دروازہ سیدوں کا جل چکا تھا۔ میرے مولا امام حسن کا ایک نوحے کا جملہ ہے، پورا نوحہ پڑھوں تو میرا جگر پھٹ جائے، ایک نوحے کا ایک جملہ صرف اٹھا کے پڑھنے لگا۔ میرے مولا حسن نے روتے ہوئے ماں کے جنازے میں ایک نوحہ پڑھا، اس نوحے کا ایک جملہ تھا، میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے بڑے دن ہو گئے اپنی ماں کو قنوت مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، میری ماں کے ہاتھ نماز میں قنوت کے لیے نہیں اٹھتے۔ محمد کی بیٹی اتنی زخمی تھی، کون کون سا درد پڑھوں میں رسول کی بیٹی کا۔ میں منبر پہ دعا کر رہا ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے حصے کی دعا بھی ہو جائے گی، مل کے آمین کہنا۔ میرا اللہ اولاد چھوٹی ہو، کسی کی ماں نہ مر جائے، اولاد چھوٹی ہو نا، اللہ نہ کرے باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی ہے، ماں باپ بن جاتی ہے، اسے کسی کے برتن دھونے پڑے، کسی کے گھر کی صفائی کرنی پڑے، وہ اپنے بچے پال لیتی ہے۔ بچے چھوٹے ہوں، ماں مر جائے، باپ سے اولاد نہیں پالی جاتی، پھر رشتہ دار خواتین آتی ہیں، کوئی کہتی ہے یہ بچہ مجھے دے دے، کوئی کہتی ہے یہ بیٹی مجھے دے دے، تجھ سے نہیں پالے جانے، میں تجھے پال کے دے دوں گی۔ زہرا کی شہادت کے بعد علی زیادہ دیر مسجد میں رہتے تھے۔ ایک دن سلمان نے پوچھا یا علی مسجد میں بیٹھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا کیا کروں، میں گھر جاتا ہوں میری زینب رو رہی ہوتی، میں کبھی حسنین کو چپ کرواتا ہوں، کبھی اپنی شہزادیوں کو چپ، صرف ایک احساس پڑھوں گا اور سلام کروں۔ چلی گئی دنیا سے رسول کی بیٹی، مدینے میں ہو گئی خاموشی، اب کسی کو زہرا کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی، اب کوئی تکلیف نہیں سمجھتا تھا۔ سیدوں کے گھر میں زہرا کے یتیم سسکیاں لے کے روتے تھے۔ برداشت کر سکو تو میرا خیال ہے کہ اس روایت کے بعد نہ مجھ سے پڑھا جائے نہ تم سے سنا جائے۔ سیدہ کی تدفین کے بعد پہلی جو رات آئی ہے نا، جتنے بیٹھے ہو کون سا گھر ہے جس نے موت نہیں دیکھی؟ ہر گھر نے موت دیکھی۔ اولاد چھوٹی ہو نا، ماں مر جائے، سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے پہلی رات۔ سارا دن بچے رہتے ہیں مہمانوں کی گود میں، کبھی کوئی اٹھا لیتا ہے، کبھی کوئی اٹھا لیتا ہے۔ ماں کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے، کوئی کہتا بچوں کو باہر لے جاؤ۔ ماں دفن ہو جاتی ہے، بچوں کو نہیں پتا ہوتا۔ جب پہلی رات آتی ہے نا،
پھر اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں جب بچے آ کے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں ہماری اماں کہاں ہے؟ چھوٹا بچہ کہتا مجھے ماں کے ساتھ سونا ہے۔ پھر اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ جانے جس گھر میں اولاد ہے اسے میرا مولا اولاد کا کبھی دکھ نہ دے، ہر اولاد میں ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ چیخوں کے ساتھ اگلا جملہ سن لینا، تدفین زہرا کے بعد پہلی رات آئی ہے علی کے گھر میں۔ علی نماز شب کے لیے مصلی عبادت پہ آئے۔ فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز نہ پڑھنا۔ علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ آواز ہے یا علی چراغ روشن کیجئے۔ علی نے چراغ روشن کیا۔ فضا کی آواز ہے وہ مٹی پہ تیری زینب لیٹی ہے، وہ ریت پہ تیری کلثوم سوئی ہے، وہ دروازے پہ تیرا حسن لیٹا ہے۔ یا علی مجھے تیری غربت کی قسم ہے، میں پورا گھر چھان آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، مجھے حسین کہیں نظر نہیں آ رہا۔ علی نے اپنی تلوار نکالی، علی مدینے کی گلیوں میں آئے۔ علی کی آواز آئی حسین تجھے بابا ڈھونڈنے آیا ہے۔ جب علی روتے روتے جنت البقیع میں پہنچے، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہے تھے اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں گھر واپس آ جا، اماں میری حویلی اجڑ گئی، اماں میرا گھر خالی ہو۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔